نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 267 سورۃ الحجرات، آیت نمبر 13 سے 18 تک، 13 سے لے کر 18 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم نے تم کو، من ذکرن، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے، مراد آدم اور حوا ہیں، یعنی انسان نے انسان سے ہی جنم لیا ہے۔ وجعلناکم، اور بنایا ہم نے تم کو، شعوباً، قوموں میں۔ شعوب شاخ کو کہتے ہیں، شعوب لوگوں کے بڑے اجتماع کو کہتے ہیں جن کی اصل ایک نسبت ہو، پھر شعوب سے ہی قبیلے پھوٹتے ہیں۔ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لوگوں کی گروہ بندی کو نسلی اعتبار سے واضح کرتے ہیں۔ مثلا شعوب یعنی نیشن کو کہا جاتا ہے، قوم کو کہا جاتا ہے، ویسے شعب الرأس اس کو کہتے ہیں جہاں دماغ کے چاروں حصے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یوں یہ معنی شعب سے قوم کو لیتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلہ ہوتا ہے، اور اس کا معنی دماغ کا وہ حصہ جو شاخ در شاخ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امارہ ہوتا ہے، سینے کو کہا جاتا ہے۔ پھر بطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بطن پیٹ کے لیے آتا ہے۔ اور فخذ کہتے ہیں ران کو، فخذ ران کو کہتے ہیں، اور فصیلہ پنڈلی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب نسلی اعتبار سے گروہ بندیوں کو واضح کرتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعب خزیمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کنانہ تھا، آپ کی امارہ قریش تھی، اور بطن قصی تھا، فخذ عبد مناف تھا، اور فصیلہ ہاشم تھا، اور عشیرہ عباس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل یوں چلتی ہے۔ تو عربوں کے ہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لوگوں کی گروہ بندی کو نسلی اعتبار سے واضح کرتے ہیں، اسی لیے ان کو زبان دان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو انسان سے ہی پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹ دیا، وقبائل، اور قبیلوں میں، اور انہی قوموں سے پھر قبیلے بنے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے تھا، لیکن لوگوں نے اس کو تفاخر کا ذریعہ بنا لیا۔ کوئی نسل کی بنیاد پر شریف اور اعلیٰ انسان بن بیٹھا، اور وہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگا۔ کوئی قوم اور وطن اور رنگ کے اعتبار سے فخر کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی والا ہی عزت والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم خبیر، علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔
اللہ لوگوں کی چھپی ہوئی نیتوں کو جانتا ہے اور ان کے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، وہی سب سے زیادہ معزز ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا، وہ کچھ اور سوال پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سب سے زیادہ معزز یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، دادا بھی نبی تھے اور پردادا اللہ کے خلیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اس بارے میں بھی سوال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کیا پھر تم مجھ سے عرب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ان کے جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسلام میں بھی پسندیدہ ہیں، ہاں تب جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ اپنے عربوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک ہی سوال کے ہمیں 3 جواب مل گئے۔ سب سے پہلا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تقوی کے ساتھ ہے۔ پھر اگر نسب کے اعتبار سے پوچھا جائے تو سب سے معزز یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کا نسب پردادا تک نبیوں میں سے تھا۔ اور پھر عربوں کے اعتبار سے پوچھا تو جواب دیا کہ جو جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے، یعنی جو دور جاہلیت میں نیک اور اچھے لوگ کہلاتے تھے، جب وہ اسلام لے آئے تو اسلام میں بھی وہی پسندیدہ ہے، لیکن تب جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں۔ تو کیا چیز ان کو ممتاز کر رہی ہے؟ دین کی سمجھ۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں بالکل بھی نہیں دیکھنی، نہ مال نہ صورتیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہی ہمیں دی ہیں۔ 2 چیزیں جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ایک دل اور دوسرا عمل۔ اس کا اختیار ہم سب کو دیا گیا ہے، چیکنگ بھی اسی کی ہی ہے۔ ابو نضرہ منذر بن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جس نے ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، خبردار ہو جاؤ، نہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت ہے اور نہ کسی اعجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت ہے تو صرف تقوی کے بنا پر۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی فضیلت حاصل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ آپس میں تواضع اختیار کیا کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ اگر کسی کو کسی بڑے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس میں اس کی کوئی خوبی نہیں ہے اور یہ اس کی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس بیسس پر ملے گی؟ تقوی کی بیسس پر۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو صرف انہی بیسس پر ویلیو کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑے خاندان سے ہیں، وہ پیسے والے ہیں، اور جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ویلیو نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خاندان، وہ قبیلہ تو تمہاری پہچان تھا، اصل معزز ہونا تو تقوی کے ساتھ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ پھر فرمایا قالت الاعراب، بدوؤں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم۔ اب اللہ کتنا جانتے ہیں کہ ان بدوؤں کی دلی حالت وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا، نہیں تم ایمان لائے، ولیکن اور لیکن، قولو کہو اسلمنا اسلام لائے ہم۔ تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے
کہ یہ کچھ بدوی لوگ تھے جو قبیلہ غفار، مزنیہ، جوہینہ، اسلم اور اشجع سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اپنے نفاق کی وجہ سے حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اپنے لیے استغفار کی ریکویسٹ کی، اور ان کا ذکر آپ پیچھے سورہ احزاب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ کلمہ گو تھے، مسلمان تو ہو گئے تھے، اور ارکان اسلام بھی بجا لاتے تھے، لیکن ایمان ان کے دل کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا۔ اصل میں ان کو بہت سہل دین چاہیے تھا کہ جس میں بڑی آسانیاں ہوں، کوئی مالی اور جانی قربانی ان کو دینی نہ پڑے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم ایمان نہیں لائے، تم کہو تم اسلام لائے ہو۔ اب اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اس کے لیے جو حدیث جبرائیل ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ اس سے آپ اندازہ لگا سکیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا یقین رکھے، اور اس بات کا بھی کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور جب جبرائیل نے یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کا شریک نہ بنائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ یہ بخاری کی طویل روایت ہے جس کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایمان دل کا فعل ہے اور اسلام ظاہری عمل ہے۔ اب بظاہر یہ بدو نماز پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر وہ ایمانی کیفیات نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے کہا کہ ان سے آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، نہیں تم ایمان لائے، ولکن قولوا اسلمنا، اور لیکن کہو اسلام لائے ہم۔ ظاہری طور پر تو ہم عمل کر رہے ہیں لیکن دل میں ایمان کی کیفیات کم تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسلام لاتے ہیں، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے جیسے اس عمل میں خلوص اور باقاعدگی آتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ خلوص اور باقاعدگی کے ساتھ ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو اس کے ظاہری عمل میں بھی خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی نمازیں بھی اچھی ہونے لگتی ہیں، اس کے صدقات بھی اچھے ہونے لگتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے تو ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اسلام کے لیے ایمان ضروری اور ایمان کے لیے اسلام ضروری ہے۔ لیکن منافقوں میں جو کمی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کے اعمال میں خلوص نہیں ہوتا اور نہ ان کے عمل میں حسن ہوتا ہے۔ اسی لیے جب وہ شہادتین پڑھتے بھی ہیں، وہ جو اسلام لانے کے لیے کلمہ پڑھتے بھی ہیں، تو ایمان یقین کے ساتھ ان کے دل میں راسخ نہیں ہوتا، اور یہی حال ان دیہاتی لوگوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولما، حالانکہ نہیں، یدخل الایمان، داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، تم کہو کہ تم اسلام لائے ہو، تمہارے دل میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے۔ وہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے عقیدے سے ہے، خلوص نیت سے ہے، حصول اطمینان سے ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ یہ لوگ غلامی سے بچنے کے لیے اور صدقے کی لالچ میں ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے دلوں میں تو ابھی تک ایمان داخل ہی نہیں ہوا،
اور نہ اس کا اثر تمہارے جسموں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے لما، اس لفظ میں توقع اور امید کا معنی ہوتا ہے۔ لما کا لفظ توقع اور امید کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ لوگ بعد میں صحیح معنوں میں مومن ہو گئے تھے۔ وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، لا یلدکم، نہ کمی کرے گا وہ تمہارے ساتھ، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یلدکم کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کام کا پورا بدلہ نہ دینا یا دیر سے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا یلدکم، نہ کمی کرے گا وہ تمہارے ساتھ اور نہ تمہیں دیر سے ملے گا، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ تو آیت کے اس دوسرے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نواہی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کا اجر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو پہلے کیے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کا اجر ملے گا۔ تو رجوع کر لو، اپنے نفاق سے توبہ کر لو، دلوں میں ایمان کو راسخ کر لو اور عمل صالح کرو۔ تو اسلام کی جو ظاہری کام ہے اس کو سلوک، اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی عمل اخلاص کے بغیر ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے سو کالڈ مسلمز نظر آتے ہیں انہی بدویوں کی طرح، مسلمان ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دیا جاتا ہے، اور اسی صورت میں ہی اعمال قبول ہوں گے۔ پھر جو عمل کیا جائے گا اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی، اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے اور فوراً دیں گے، دیر بھی نہیں لگے گی۔ تو ایمان صرف قول کا نام نہیں بلکہ یہ عمل کا نام ہے، اور مسلمانوں کو شعوری ایمان کی ضرورت ہے۔ ایسے دل چاہیے، ایسا ایمان چاہیے جو عمل بدل دے۔ پھر فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم پھر لم یرتابوا، نہیں وہ شک میں پڑے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ وہ سچے ہیں، سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی بات کر رہے ہیں کہ مومن تو ایسا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑتا، وہ جہاد کرتا ہے اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ۔ یہی لوگ سچے ہیں اپنے ایمان میں۔